کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا بجاج کارڈ کے ذریعے جو ای ایم آئی پر چیزیں لی جاتی ہیں قسط پر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے وقت تک جمع نہیں کیا تو پھر اتنی پینالٹی لگے گی. وہ جو پینالٹی لگتی ہے وہ سود ہوتی ہے، وہ انٹرسٹ ہوتی ہے. پھر جو پروسیسنگ چارج لگتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو ادھار بیچ رہے ہیں، قسطوں پر بیچ رہے ہیں، آپ نے پہلے سے قیمت طے کر لی کہ 10,000 کی چیز تھی لیکن آپ ادھار لے رہے ہیں، میں آپ کو 12,000 کی دوں گا، آپ کو میں سہولت دے رہا ہوں، آپ کو 12,000 کی دوں گا. آپ نے قیمت طے کر لی، اس حساب سے آپ نے ای ایم آئی باندھ لی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے پینالٹی فی لگائی، آپ نے پروسیسنگ فی لگائی، یہ صحیح نہیں ہے. اور آج ظاہر ہے کہ سارے جتنے بینکس ہیں یا جتنے بھی کریڈٹ کارڈز ہیں وہ بغیر پینالٹی فی کے یا بغیر پروسیسنگ فی کے، حالانکہ بعض کارڈز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں 0 پروسیسنگ چارج یا 0% انٹرسٹ، لیکن ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ رہتا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. جب کوئی ایسی بہت ضرورت کی چیز ہے کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور ہمارے پاس نقد خریدنے کی استطاعت نہیں ہے اور ہم اس بات کے لیے پورے شور ہیں، یقین ہے ہمیں کہ ہم ای ایم آئی وقت پر بھر دیں گے اور ہم کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں دیں گے، اور جس کارڈ کے ہم تھرو لے رہے ہیں اس میں بھی کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں گنجائش نکلتی ہے. لیکن اس کو بھی اگر اوائڈ کریں اور ہم نقد اس چیز کو لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یا پھر کچھ ایسی تنظیمیں اور کمپنیز بن جائیں یا مسلمان خود آپس میں کچھ ایسی کوآپریٹو آرگنائزیشن بنا لیں جو ایک دوسرے کے تعاون کے اوپر مبنی ہو اور جو انٹرسٹ سے پاک ہو، جو کہ ابھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے ہمارے ملک میں. لیکن اگر ایسی صورتیں بن جائیں تو پھر معاملہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. سوسائڈ تو ظاہر ہے کہ حرام ہے، یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم خودکشی کر لیں. اور جہاں تک بھائی نے پوچھا کہ پیار محبت کے نام پہ خودکشی کر لیتے ہیں یا کر لیتی ہیں، لڑکیاں بھی کر لیتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے اور دین سے جہالت ہے. ہمارے دین میں اس طریقے کی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں اگر کوئی لڑکا پسند آ گیا، بھائی راہ چلتے یا کسی کو ہم نے ایک نظر دیکھ لیا، وہ ہمیں پسند آ گیا، اس کا جائز راستہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. اگر واقعی میں وہ لڑکا دیندار ہے اور آپ کے لائق ہے، آپ اپنے والدین سے کہہ کر کے نکاح کا پیغام بھیجیں. یا کوئی لڑکی کسی کو پسند آ گئی، وہ نکاح کا پیغام بھجوائیں. یہ محبت کرنا، عشق کرنا، چکر چلانا اور اس کے بعد صاحب غیر مسلموں سے، آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے افیئرس چل رہے ہیں. یہ سوچیے، آپ کالجوں میں آپ باپ بھیج رہا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں افیئرس چل رہے ہیں، اور اس کے بعد کتنی لڑکیاں ہیں یعنی 18-20 سال ماں باپ کی محبت، 18 دن کی محبت جو ہے اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا کہ محبت اسلام میں حرام نہیں ہے، مگر اسلام میں کون سی محبت ہے؟ جائز محبت ہے. اور جائز محبت کون سی ہوتی ہے؟ جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے. آپ نکاح کیجئے. اسلام نے یہ بھی آپ کو حق دیا ہے، لڑکی کو بھی دیا ہے، لڑکے کو بھی دیا ہے کہ نکاح کے پہلے جب رشتہ طے ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی گلا شکوہ نہ رہے. آپ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کیجئے، پسند کی لڑکی سے شادی کیجئے. اگر رشتہ آپ کے ماں باپ نے لگایا ہے، پسند نہیں ہے، اسلام نے آپ کو یہ بھی حق دیا ہے، آپ کہہ دیجئے میں شادی نہیں کروں گی. لڑکا کہہ دے میں شادی نہیں کروں گا. اسلام لڑکی کے والد کو زبردستی اس کی شادی کرنے پر فورس نہیں کرتا ہے، نہ لڑکے کی کوئی زبردستی شادی کر سکتا ہے. تو عشق اور محبت کے نام پر اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملانا یا پھر اس معاملے کو اس حد تک لے کے جانا کہ سوسائڈ کر لیا جائے، یہ بالکل غلط ہے اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. جی.